के खुर्दो कला पाकीज़ा, जहाँ का जर्रा जर्रा पाकीज़ा, जहाँ की जमीन और आसमान पाकीज़ा, उस पाकीज़ा और पाकीज़ा भरे माहौल में ऐ मेरी बहन तू तन्हा नहीं जा सकती। तो बता, इन मेलों में, बाजारों में, इन उर्सों में, इन गुंडों की आमादगाहों में ऐ मेरी बहन, जहाँ कदम कदम पे इज्जत के लुटेरे हो, जहाँ कदम कदम पे तुझे देख के सीटियां बजाने वाले हो, जहाँ देख देख के तुझे सिसकियां भरने वाले हो, इन मेलों और बाजारों में तू तन्हा कैसे जा सकती? जब तू अल्लाह के घर में तन्हा नहीं जा सकती, रसूलुल्लाह के रोजे पे तन्हा नहीं जा सकती, तो इन बदमाशों, अय्याशों, आवारा गर्द बाजारी लड़कों के मेलों और उर्सों में और कव्वालियों में तू कैसे जा सकती है? बोलो, जा सकती है? मगर हज को जावे तो मसला पूछे, हज को जावे तो मसला पूछे, और बाजार को जावे तो मियाँ से भी ना पूछे। बाजार को जावे तो मियाँ से भी ना पूछे। हाय हाय हाय। एक मसला और सुन लो। एक मेरी बहन ने नमाज की नीयत बांधी, नीयत करती हूँ 4 रकात, 3 रकात नमाज मगरिब, 3 रकात नमाज फर्ज, वक्त मगरिब का वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के अल्लाहु अकबर, और जोश और वजद ऐसा आया कि पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जोर जोर से पढ़ने लगी, आवाज ना महरमों को जाने लगी। ईमानदारी से बताओ, इतने अकाबिरीन उलमा बैठे हैं, नमाज होगी या फासिद हो जाएगी? क्यों? ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, तेरी आवाज भी पर्दा था, तेरी आवाज भी सत्रे औरत में दाखिल है। ऐ मेरी बहन, अगर तेरी आवाज जो कलामुल्लाह के अल्फाज में शामिल हो वो भी ना महरम को चली गई तो तेरी नमाज फासिद हो जाएगी। बता, जब तेरी कुरान से मिली हुई आवाज भी बाहर जाना खुदा को गवारा नहीं, तो गाने और गाली की आवाज लोग सुने, ये कैसे गवारा हो सकता है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर जब ये लड़ने पे आवे है तो ट्रैफिक से तो हो है जीटीसी रोड, और ये गली में लड़ जा तो गली जाम। और ऐसी लड़े है अल्लाह अकबर, लड़ रही रशीदा हमीदा से बड़े जोर जोर से। देख लिया हजरत मौलाना जमील अहमद साहब दामत बरकातुहुम आ रहे हैं, मुझे डांटेंगे, तो जोर से दूर से देख के कहने लगी, अजी मौली साहब जी, अगर मेरी गलती हो तो मैं रौंड हो जाऊं, और इसकी गलती हो तो ये जवानी कटा मर जा। खा लिया उसे ही दोनों तरफ से, ना खा लिया, ऐसे जाओ। अल्लाह, इसकी आवाज भी अल्लाह नहीं पहुंचाना चाहता। और क्यों नहीं पहुंचाना चाहता? इसलिए कि ये सिन्फ़े नाज़ुक की औरत बहुत कीमती चीज है अल्लाह के नजदीक, बहुत कीमती चीज है। इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है, ईमानदारी से बताओ, उसकी जितनी ही हिफाजत होती है कि नहीं होती है? लकड़ी की टाल ऐसी खुली पड़ी रहे, मगर तांबे की दुकान पे शटर लगा रहे, और शटर में भी ताले, और फिर चैनर, और चैनर में भी ताले, है ना? कभी देखी किसी की तांबे की दुकान खुली पड़ी रही हो? और चांदी की दुकान देखी, शीशे की अलमारियों में शटर भी, चैनर भी, ताले भी, चौकीदार भी। मगर सोने की दुकान, अल्लाह अकबर, शीशे की अलमारी तो है ही, मखमल की डिबिया में अंदर बंद। मालूम यह हुआ कि जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है उसकी भी इतनी ही ज्यादा हिफाजत की जाती है। ऐ मेरी बहन, अल्लाह उसके रसूल ने जो तेरी हिफाजत फरमाई है, तुझे जो घर के अंदर, और घर में भी घर के अंदर रखने का हुक्म दिया है, वो इसीलिए दिया है कि तू अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा कीमती है। तेरी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दुनिया के कीमती सामान बनाने वाले के साथ पहरेदार रहते हैं, पहरेदार रहते हैं, और तू तो इंसानों को बनाने वाली है। तो इंसानियत साज फैक्ट्री है, तेरे जरिए से तो अल्लाह इंसानों को दुनिया में पैदा फरमाते हैं, तुझसे ज्यादा कीमती कौन हो सकता है? मगर मगरबी मीडिया ने इतना जहन खराब कर दिया मेरी माँ बहनों का, यूं कहे ये मौलवी तो आजाद फिरे, हम पे पाबंदी, हम पे पाबंदी, जो भी आवे हमारे गला घोटे। तो जिसने तुझे आजादी दी है, आ उनका हाल सुन ले। खुदा की कसम, जिस मगरबियत ने तुझे आजादी का नारा देकर धोखा दिया है, खुदा की कसम, मसावात का नारा देकर धोखा दिया है। जब ये मसावात का नारा लगा तो सबसे ज्यादा तो मैं डर रहा था, अल्लाह क्या होगा, औरत और मर्द को बराबर हुकूक, औरत और मर्द को बराबर हुकूक। मैं डर गया, अल्लाह 1 साल यो जनती थी, अब 1 साल हमें जनना पड़ेगा।
एक हफ्ता रोटी ये पकाएगी, अब एक हफ्ता हमें पकानी पड़ेगी। बराबरी तो इसी का नाम है ना भाई। लेकिन इसे बराबरी का तिलिस्म दिखाकर किया इसका काम तो यही करेगी, और मजीद इसके नाजुक कंधों पर बोझ डाल दिया। दफ्तर का काम भी तू करेगी और घर का काम भी तू करेगी, पुलिस चौकी में काम भी तू करेगी और फिर घर का काम भी तू करेगी, स्कूल में टीचिंग का काम भी तू करेगी और घर का काम भी तू ही करेगी। इन आजादी देने वालों ने ईमानदारी से बताओ, इस पर ज्यादा बोझ डाला या आजादी अता फरमाई? इस्लाम ने कहा नहीं, तू बहुत नाजुक है और बड़ी कीमती है, इसलिए तू ज्यादा काम नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत करेगी और अपने शौहर की खिदमत करेगी। इन दो कामों के अलावा तेरा कोई काम नहीं। तेरे खाने पीने की जिम्मेदारी तेरे शौहर पर है, तेरे मकान की जिम्मेदारी तेरे शौहर पर है, तेरे इखराजात की जिम्मेदारी तेरे शौहर पर है। तेरा काम सिर्फ यह है कि तू एक अच्छी नस्ल तैयार करके दुनिया को दे। ईमान से बताओ, इस्लाम ने औरत को दिया या इन बातिल ताकतों ने दिया? अल्लाह। तो फरमाया मेरी बेटी दूसरा काम ये कर ले, अपने शौहर के पीछे उसकी इज्जत और उसके माल की हिफाजत कर। और फरमाया तीसरी खूबी मेरी बेटी में ये होनी चाहिए कि अपने शौहर की जिद को पूरा कर दे। ये नहीं कि शौहर ने जिद लगाई तो इसने भी अपनी एक जिद डाल दी, तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूं। मैं इसकी मिसाल दिया करूं कि एक शौहर से उसकी बीवी ने कहा, देखो जी शाम को आटा नहीं है, अगर आपने आटा नहीं पिसवाया तो शाम को रोटी नहीं पका के दूंगी। यहां तक तो मोहब्बत की गुफ्तगू थी, प्यार का लहजा था। शौहर ने कहा हाँ भी पिसवा दें, क्यों घबरा रही। चला गया, शाम तक याद ना आया। शाम को जब लौट के घर आ रहा था तो 4 मौलवी साहब ने मिल गए। कह लगे मैं अस्सलाम वालेकुम सलाम, खैरियत है? हम तो बहुत दिनों से याद कर रहे थे और मिलने की भी ख्वाहिश थी, अल्लाह का शुक्र है तुम यहीं मिल गए। बातें करते करते घर चले गए। अब जैसे दरवाजे में पांव रखा, बीवी का वो चैलेंज और वार्निंग याद आ गई। अल्लाह खैर, हमें रोटी ना मिलने का चैलेंज था और अब तो ये 4 और साथ में है, क्या होगा? डरते डरते घर में गया, कहा बीवी 4 मेहमान हैं। बीवी एकदम पड़ोस में गई, अब तक गुस्से में जली भुनी बैठी थी, पका के नहीं दूंगी। लेकिन जब सुना शौहर के साथ मेहमान है, चुपके से पड़ोस में गई, 2.5 किलो आटा भरा, औरमा और चपाती बनाई, शौहर के मेहमानों को पेश कर दी। शिकायत तक जबान पे न लाई। ईमानदारी से बताओ, जब ये शौहर अपने मेहमानों के साथ खाना खाएगा तो हर लुकमे पर अपनी बीवी का गुलाम होता चला जाएगा कि नहीं होता चला जाएगा? लेकिन 4 मेहमानों का तस्करा सुनते ही बीवी ने कहा अच्छा, और 4 और ले आया, ला तेरा कलेजा भून दूं या तिल्ली तल दूं? तो वक्त तो जब भी गुजर जाएगा, मेहमान तो जब भी चले जाएंगे, लेकिन जब ये 4 के 4 कहीं मिला करेंगे तो सबसे पहले मुस्कुरा के यूं ही कहेंगे, कहिए होम मिनिस्टर का क्या हाल है? तो फरमाया मेरी बेटी एक काम तो तू ये कर ले कि अपने शौहर की खिदमत और इताअत कर, और दूसरा काम ये कर ले कि अपने बच्चों की तरबियत कर। इसलिए कि शौहर और बीवी प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं। कहां बैठते हैं, कहां जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी ख्वाहिश इनके अंदर पनप रही है। और वो जवान होकर गलत माहौल में पल करके उनका मिजाज बिगड़ गया, उनका जहन बिगड़ गया, तो बोलो घर का माहौल खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घर बनी बनाई जन्नत जहन्नम में तब्दील हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए फरमाया मेरी बेटी दूसरा काम तेरा यह है कि अपने बच्चों की तरबियत कर। बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल ने मर्द पे नहीं औरत पे डाली। क्यों? इसलिए कि मर्द तो बाहर रहता है, दुकानदार है तो दुकान पे रहेगा, काश्तकार है तो जंगल में रहेगा, फैक्ट्री मालिक है तो फैक्ट्री में रहेगा। और खलीजी मुल्कों के दरवाजे खुल गए, सऊदिया चला गया, कुवैत चला गया, लबनान चला गया, मिस्र चला गया, अमेरिका चला गया, लंदन चला गया, तो जाहिर है कि बच्चों की तरबियत कौन करेगा? आका जानते थे कि मर्द के कंधों पर रोटी रोजी कमाने का बोझ है, इसलिए बच्चों की तरबियत नहीं कर सकता। फरमाया मेरी बेटी बच्चों की तरबियत करना तेरी जिम्मेदारी है, दूसरा काम तेरा ये है। और खुदा की कसम तारीख गवाह है कि जिन औरतों ने अपने बच्चों की तरबियत की है वही बच्चे इस दुनिया में चांद और सूरज बन के चमके हैं। बताओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत करने वाला कौन है? बताओ निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत करने वाला कौन है? बताओ साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत करने वाला कौन है? बताओ बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत करने वाला कौन है? बताओ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश तरबियत करने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया फगल होने वाला कौन है? और दुनिया के इंसानों में देख लो, गांधी की परवरिश तरबियत करने वाला कौन है? सर सैयद अहमद खां की तरबियत करने वाला कौन है? लाल बहादुर शास्त्री की तरबियत करने वाला कौन है? वो दुनिया के इंसान हो या आखिरत के इंसान हो, खुदा की कसम दुनिया के अंदर वही इंसान चमके हैं, वही उभरे हैं, वही बने हैं जिनकी तरबियत में उनकी मां का हाथ रहा है। ये मां
اگر تربیت پر آتی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیتی ہے، نظام الدین اولیاء بنا دیتی ہے. یہ ماں اگر تربیت پہ آتی ہے تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بنا دیتی ہے. یہ ماں اگر تربیت پہ آتی ہے تو سر سید احمد خان بنا دیتی ہے. یہ ماں اگر تربیت پہ آتی ہے تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بنا دیتی ہے. یہ ماں اگر تربیت پہ آتی ہے تو شیخ سعدی علیہ رحمہ بنا دیتی ہے. یہ ماں اگر تربیت پہ آتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جانے کیا کیا بنا دیتی ہے. اور جب یہ ماں تربیت سے ہٹ جاتی ہے تو شداد بنا دیتی ہے، قارون بنا دیتی ہے، حامان بنا دیتی ہے، فرعون بنا دیتی ہے، ابو جہل بنا دیتی ہے، ابو لہب بنا دیتی ہے. فرمایا میری بیٹیوں ان کی تربیت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ. اللہ اللہ ماں کہتی ہے بیٹے سجدہ کرو گے تو اللہ شکر دے گا، اللہ شکر کھلائے گا. شکر مسلح پہ کھڑا کر لیا، کاغذ کی پٹلیا میں شکر باندھ کے رکھ دی. نماز سے فارغ ہوا فرید کہنے لگا اما شکر. کہا جہاں سجدہ کرو دیکھو. مسلح اٹھا تو واقعی رکھی. 1 دن رکھی، 2 دن رکھی، 3 دن رکھی، 4 دن رکھی، 5 دن رکھی، 6 دن رکھی، 7 دن رکھی، ہفتے بھر رکھی. اب فرید کی عادت بن گئی، اب فرید کے خون میں پیوست ہو گئی، اب فرید کو ہٹکن لگ گئی شکر کی. مگر ذہن یہ بنایا، ایمان یہ بنایا کہ سجدہ کرو گے تو شکر ملے گی. اللہ اکبر. اب فرید کو جب بھی شکر کھانے کو جی چاہتا تو ماں سے کہتا امی چلو نماز پڑھ لو. کیوں؟ ماں نے یقین بنا دیا تھا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی، نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی. ایک دن ماں کا بنایا ہوا یہ لال محلے کے لڑکوں کے ساتھ جنگل میں مچھلی کا شکار کھیلنے چلا گیا. مچھلی کا شکار کھیل رہا ہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا. جب اماں کے ساتھ شکر کھانے کا وقت آ گیا تو منہ میں چلبلی اٹھی، جیسے بیڑی پینے والے کو کچھ دیر کے بعد چلبلی اٹھے، ہڑک اٹھے. پان کھانے والے کو پان کی ہڑک اٹھے. فرید کے بھی ہڑک اٹھی شکر کی. کہنے لگے ساتھیوں شکر کھاؤ گے؟ کہنے لگا لا کھول جلدی لا. کہنے لگے لا لا لا. کیا لا؟ تو کہہ رہا شکر. کہاں ہے؟ تمہاری ماں نے نہیں بتایا شکر کیسے ملتی ہے؟ ارے تمہاری ماں نے نہیں بتایا شکر کیسے ملتی ہے؟ آؤ میرے ساتھیوں، میری ماں نے بتایا ہے شکر سجدوں سے ملتی ہے، میری ماں نے دکھایا ہے شکر سجدوں سے ملتی ہے، میں نے کھایا ہے شکر سجدوں سے ملتی ہے. وضو کرو میرے ساتھ نماز پڑھو، دیکھو اللہ شکر دیتا ہے. ماں نے ایک لال بنایا تھا، ماں کا بنایا ہوا ایک لال کتنے لالوں کو بنا رہا ہے. سب کو کھڑا کر دیا. ادھر ماں کو خیال ہوا آج فرید کو بڑی دیر ہو گئی. اب تک تو جنے کتنی بار مجھ سے کہہ دیتا امی چلو نماز پڑھ لے. کوئی ایسا نہ ہو میرا فرید جنگل میں میری سکھائی ہوئی نماز پڑھنے لگے شکر کے لالچ میں. یہاں تو کاغذ میں رکھتی تھی، جنگل میں کیسے رکھے گا؟ اگر آج میرے اس فرید نے نماز پڑھی اور اسے سجدہ کر کے شکر نہ ملی تو میری اب تک کی محنت بیکار ہو. میرا بیٹا مجھے جھوٹا کہے گا، پھر میرا لال کبھی مجھ پہ یقین نہ کرے گا. مگر ماں کا تعلق اللہ سے تھا. فوراً وضو کر کے مصلی بچھایا اور سجدے میں گر کے کہنے لگی الہا میں نے فرید کو تیرے قدموں پہ شکر کا لالچ دے کے جھکانے کی عادت ڈالی تھی. اگر آج میرا فرید جنگل میں تیری بارگاہ میں جھک گیا اور اسے شکر نہ ملی تو میری کی ہوئی محنت میں آگ لگ جائے گی. میرا فرید مجھے جھوٹا کہے گا، پھر میرا فرید میری کوئی بات بھی نہیں مانے گا. خدا اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا تو میری لاج رکھ لے. ماں نے خدا سے تعلق جوڑا، بچے نے نماز کی نیت کے لیے ہاتھ جوڑا. عرش اعظم پہ اعلان ہو گیا فرشتوں فرید جب سجدے میں جائے تو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے آگے سونے کے تشت میں شکر بھر کے رکھ دینا. فرید نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا ہر ایک کے سامنے سونے کے تشتوں میں شکر بھری رکھی ہے. سلام سے فراغت کے بعد ہر ایک اپنے تشت کی طرف لپکا، لیکن فرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرید یوں سوچنے لگا الہا ماں کے ساتھ پڑھتا تھا تو کاغذ میں ملتی تھی، ماں کے ساتھ پڑھتا تھا تو صرف مجھے ملتی تھی. آج مجھے ہی نہیں میرے ساتھیوں کو بھی ملی، کاغذ میں نہیں سونے کے تشتوں میں ملی. کیا میری ماں سے میرا اللہ ناراض ہے؟ کیا میری ماں کا کوئی عمل اللہ کی نظر میں ناپسند ہے؟ سب شکر کھا رہے ہیں اور فرید ہاتھ اٹھا کے یوں کہہ رہا اللہ یہ تجھ سے شکر پانے کی ادا تو میری ماں نے سکھائی تھی. اگر میری ماں کی کوئی بات تجھے ناپسند ہو میرے معصوم ہاتھوں کا واسطہ میری ماں کو معاف کر دے. میرے پیاروں ماں نے ایک لال بنایا تھا، اس ایک لال نے کتنے لالوں کو خدا سے جوڑ دیا. ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنایا تھا، اس ایک جھکنے والے نے کتنے انسانوں کو خدا کے سامنے جھکا دیا. فرمایا میری بیٹی بچوں کی تربیت کرنا تیری ذمہ داری ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ مولوی مولوی مولوی.
یہ تقریریں کرتے چندہ دے دو چندہ دے دو چندہ دے دو. آج چاروں طرف سے ہمارے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں. آج ساری دنیا ہم سے چیخ چیخ کے پوچھ رہی ہے ابے او ملانو تم ہمیں چندہ دے دو چندہ دے دو چندہ دے دو کی صدائیں لگاتے ہو. تم نے ہمیں کیا دیا ہے بتاؤ, تم نے ہمیں کیا دیا ہے بتاؤ. آج پوری دنیا ہم سے مطالبہ کر رہی, آج پوری دنیا ہم سے سوال کر رہی. سوئی سے لے کے ہیلی کاپٹر تک, راکٹ سے لے کے ہوائی جہاز تک, ٹیلی فون سے لے کے فیکس تک, موٹر سائیکل سے لے کے گاڑی تک, کرتے سے لے کے پجامے تک, چشمے سے لے کے ٹوپی تک, جوتے سے لے کے گھر تک, یہ ساری کی ساری سہولیات ہمیں سائنس کے پڑھنے والوں نے دی, یونیورسٹی اور کالج کے پڑھنے والوں نے دی. ملانو ہمیں یہ بتاؤ کہ تم نے ہمیں کیا دیا ہے. ایک چیز دی ہو تو بتاؤ. آج علاج کتنا سہل کر دیا. دل کا آپریشن آرام سے, دماغ کا آپریشن آرام سے, گولی کھاؤ مریض ٹھیک. 1000 کوس پہ بیٹھا ہوا دوست جس سے مہینوں تک ملنا مشکل تھا, ٹیلی فون کی بیل گھماؤ, بات کر لو. سعودیہ جہاں سالوں لگ جاتے تھے جاتے جاتے, ہوائی جہاز میں بیٹھو, پہنچانے والا گھر نہیں پہنچے گا کہ بیٹھنے والا سعودیہ پہنچ جائے گا. کتنی سہولیات ہمیں فراہم ہو گئی. امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بم پھٹے اور نانکے کی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا انسان ٹیلی ویژن میں وہ سارا منظر دیکھ لے. ساری دنیا کنبہ بنا دیا اس سائنس نے, اس کالج کے پڑھنے والوں نے, ان یونیورسٹی کے پڑھنے والوں نے. ملانو تم یہ بتاؤ تم نے ہمیں کیا دیا ہے, تم نے کیا دیا ہے ہمیں جو ہم سے چندہ مانگتے ہو, ہم سے پیسہ مانگتے ہو, ہم سے زکات اور خیرات مانگتے ہو. ارے دیا تو اسے جاتا ہے جو کچھ دے. ان سائنس والوں نے ہمیں دیا, اسکول والوں نے ہمیں دیا, کالج والوں نے ہمیں دیا. تم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں ابھرتا, ایک سوال ہے جو آپس میں تذکرے ہوتے ہیں. میرے پیاروں, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, سائنس والوں نے دیا, یقیناً بہت کچھ دیا, ہماری زندگی کے لیے بہت کچھ دیا, ہمیں بہت سے سامان دیے, دنیا کو ایک کوزہ بنا دیا, میلوں کو منٹوں میں مسافت کرنے کے اسباب دے دیے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ, سائنس والوں نے, کالج والوں نے, یونیورسٹی والوں نے سوئی بنانا سکھایا, چلانا سکھایا, ہوائی جہاز بنانا سکھایا, چلانا سکھایا, ہیلی کاپٹر بنانا چلایا, سکھانا چلایا, ریل بنانا سکھایا, چلانا سکھایا, جوتا بنانا سکھایا, چلانا سکھایا, کپڑا بننا سکھایا, سینا سکھایا, پہنانا سکھایا, ساری چیزیں سکھائی. مگر یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ سامان. سائنس والوں نے سکھایا سامان بنانا, سائنس والوں نے سکھایا, اب بولتے کیوں نا, سامان بنانا. سائنس والوں نے سکھایا, یونیورسٹی والوں نے سکھایا, کالج والوں نے سکھایا, مگر خدا کی قسم ان قرآن والوں نے سکھایا انسان کو انسان بنانا. ہم نے ہوائی جہاز بنانا نہیں سکھایا, پائلٹ کو انسان بنانا سکھایا, پائلٹ کو انسان بنایا. ہم نے سامان بنانا نہیں سکھایا, ہم نے تو سامان کے استعمال کرنے والے کو انسان بنانا سکھایا. اب ایمان سے بتاؤ, سامان اچھا ہے کہ انسان اچھا ہے؟ بولو, سامان بہتر یا انسان بہتر؟ تو جنہوں نے سامان بنانا سکھایا وہ بہتر یا جنہوں نے انسان کو انسان بنایا وہ بہتر ہے؟ ان سامان بنانے والوں نے, اللہ اکبر, ہمیں ریڈیو بنایا, ریڈیو ٹن 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 ٹن. جب ٹن 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 کی آوازوں کے ہمارے کان عادی ہو گئے تو ہمارے نفس کی آگ اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی. یہ گانا گانا گانا, اب تو ہاتھ نہیں چلتا, ڈرائیور کا اسٹیئرنگ نہیں چلتا ہے, ڈھلائی کرنے والے کا ہاتھ نہیں چلتا جب تک گانا نہ. تو اب نفس کو ہوا ملی, نفس کا سامان بنا کے دیا, تو نفس نے کیا کہا, اب تو من پسند گانا چاہیے. تو سامان بنانے والوں کا بیٹا گھبراتا کیوں ہے, موجود ہے, ٹیپ ریکارڈ بنا دیا. اب من پسند گانا سن لے, من پسند گیت سن لے, من پسند سنگیت سن لے. جب نفس کو اس کی غذا مل گئی تو نفس اور موٹا ہو گیا. انہوں نے کہا جی گانے والا بھی تو دیکھنا چاہیے, تو انہوں نے کہا لے میں ٹیلی ویژن بنا کے دے دوں گا تجھے, گانے والا بھی دیکھ لیجئے, بجانے والا بھی دیکھ لیجئے. نفس کو غذا دیتے رہے یہ لوگ, نفس کو بڑھاتے رہے یہ لوگ, یہاں تک کہ اب یہ جی چاہا کہ نہیں یار, یہ تو جو ہم چاہتے ہیں وہ گانے والا نہیں آتا, جو ہم چاہتے ہیں وہ گانے والی نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں ہیما مالنی کو بھیج دے سارا بانوں کو, ہمیں تو وہ چاہیے جس کو دیکھنا ہے. تو انہوں نے VCR بنا کے پیش کر دیا. لو, جون سے ایکٹر کو چاہو دیکھو, جون سی ایکٹرنی کو چاہو دیکھو. ہائے ہائے ہائے, ان سامان بنانے والوں کے پاس انسانیت کا مسئلہ نہ تھا. اس کی وجہ یہ ہوئی, جس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ انسان کے نفس کے تقاضے پورے کرتا رہا, یہاں تک کہ انسان نے کہا اب یہ کپڑے بھی مجھے گوارا نہیں, تو اس کو ننگے کپڑے کر دیے, بلو پکچر بنا دی. لے, اب تیری کپڑوں سے بھی پیاس نہیں بجھتی تو ہم ننگے سین تجھے دے رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ, جو انسان حیوانیت کے اس مقام تک پہنچا دیا ان سامان بنانے والوں نے, اگلا قدم کیا ہوگا؟
اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ ننگا بدن جو آج تم ٹی وی کے پردے پہ دیکھ رہے ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ان سامان بنانے والوں کی نفوست کا اثر یہ آئے گا کہ وہ ننگے بدن چوراہوں پر کھلے عام زنا کریں گے اور تم سب دیکھو گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں فحش اور بے حیائی اتنی ہو جائے گی کہ ننگی عورت اور ننگا مرد چوراہے پہ منہ کالا کر رہے ہوں گے اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہوگا، لوگ گزرتے چلے جائیں گے۔ ان سامان بنانے والوں نے سامان تو بناتے چلے گئے، مگر جن انسانوں کو یہ استعمال کرنا تھا ان انسانوں کی انسانیت سے واقف نہ تھے، اس لیے یہ سامان ان کی نفسانی خواہشات کا سامان بنتا چلا گیا اور انسان بجائے سدھار کے بگاڑ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہتھیار بنائے جس نے ہیرو سیما جیسا منظر پیش کیا، جس نے ایک بم پھوڑ کر کے کروڑوں انسان سے کھیلتے انسانوں کی جان لے لی۔ انہوں نے سامان تو بنا دیا مگر انسان نہ بنا سکے۔ یہ قرآن عظیم کا علم ہے کہ یہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز سکھاتا ہے، ماں کی عظمتیں سکھاتا ہے، بہن کی پاکیزگی سکھاتا ہے، بھائی کی اخوت بتاتا ہے، پڑوسی کے حقوق بتاتا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنا سکھاتا ہے، بڑوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے، پورا تولنا سکھاتا ہے۔ بولو ایمانداری سے باتیں، یہ چیزیں انسان ہی نہیں بنائیں گی بلکہ انسانیت میں بہاریں لائیں گی۔ انسان بنانے کا علم ہے، یہ قرآن میں انسان بنانے کا علم ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دے دو، ایک کان میں تکبیر کہہ دو۔ ایمانداری سے بتاؤ کانوں سے کئی طرف کا دکھے بھائی؟ بولو کانوں سے کئی طرف کا دکھے؟ چاروں طرف کا دکھے نہیں؟ چاروں طرف سے آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس لیے فرمایا 4 مرتبہ اس کان میں اور 4 مرتبہ اس کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا تالا لگا دے تاکہ اس کے کانوں کے راستے سے کوئی غیر اللہ کی بڑائی اس کے دل میں نہ اتر سکے۔ 4 مرتبہ دونوں کانوں میں اللہ کی بڑائی پہنچا دے۔ اے میرے بیٹے نہ راجا بڑا نہ راجیو بڑا، اے میرے بیٹے نہ ایڈوانی بڑا نہ بھاجپا بڑا، اے میرے بیٹے نہ سخت سنگھ بڑا نہ ملائم سنگھ بڑا، اے میرے بیٹے نہ آیا بڑی نہ مایا بڑی، اے میرے لال سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، تجھے اسی کی بڑائی کے سائے میں اور تصور میں زندہ رکھنا ہے۔ مگر ہائے رے میری بہن، ہائے رے میری میاں، تینے بچے کو کتے سے ڈرایا، بلی سے ڈرایا، چمٹے سے ڈرایا، آگ سے ڈرایا، سانپ سے ڈرایا، اوں سے ڈرایا، ای سے ڈرایا، اگر نہیں ڈرایا تو اللہ سے نہیں ڈرایا، اللہ سے نہیں ڈرایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کا یہ انسان ہر چیز سے ڈر رہا ہے، اگر نہیں ڈر رہا تو اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، ہر چیز سے ڈر رہا مگر اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ اور اللہ کا خوف اتنا نکل گیا اس کے دل سے، اتنا نکل گیا کہ مسجد کے اندر بھی جوتا لے جائے تو اپنے سجدے کے آگے ہی رکھے۔ اتنا اللہ کا خوف نکل گیا کہ اللہ کے گھر میں جانے کے بعد بھی اللہ کا خوف نہیں آتا۔ نماز میں کہہ رہا سبحان ربی اللہ اور مسجد سے نکل کے کہہ رہا 250 روپے کا جوتا ہے چل ٹھالا۔ ساری چیزوں کا خوف اللہ کا خوف۔ فرمایا جب تیرا بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھ دے۔ 7 دن کا ہو جائے تو کیا رکھ دے؟ اچھا سا نام رکھ دے۔ بولو سب سے اچھا کون ہے؟ ارے سب سے اچھا کون؟ اللہ، ذرا زور سے بولو، سب سے اچھا کون؟ تو اپنے بچے کا نام رکھو امانت اللہ، صبغت اللہ، شریعت اللہ، عنایت اللہ، ہدایت اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الستار، عبد الغفار وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ جب تمہارے بچے کا نام اللہ کے نام پہ ہوگا، جب پکارو گے نام تو ہوگا ہی، اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ بولو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ 100 دفعہ تم نے نام لیا تو 100 دفعہ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور ایک بات سن لو، اللہ کا نام جہنم میں نہیں جائے گا، یہ چلا جائے گا اللہ کا نام؟ بولو اللہ کا نام جہنم میں چلا جائے گا؟ تو اللہ کا نام والا کیا وعید ہے کہ اللہ اپنے نام کی عظمت کے صدقے اس کو جنت سے نجات عطا فرماتے۔ اللہ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھا، اور خدا کی قسم آج اللہ کے نام پہ ہمارے بچوں کا نام ہوگا تو غیر جب ہمارا نام لیں گے تو وہ بھی اللہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ دیکھو توڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جب یہ رام لہر نہیں چلی تھی نا
تو جب تک تو تھا یوریا کھاد، چاند چھاپ کھاد، فلانا کھاد، اور جب سے رام لہر چلی تو نام کیا پتا؟ کھاد کا نام شری رام یوریا، شری رام یوریا۔ اے مسلمان، جب تو اپنے کھیت میں کھاد ڈالنے کے لیے جائے گا تو بنیے سے کہے گا کھاد دے دو، کون سا؟ شری رام یوریا۔ میں نے کہا کون سا کھاد لا رہے ہو؟ تم نے کہا شری رام یوریا۔ میں نے کہا کون سا کھاد ڈالا ہے؟ کھیتی بڑی اچھی ہے، کہنے لگے شری رام یوریا۔ ارے اس نے، اللہ کے دشمن نے، رام کے غلام نے اپنے کھاد کا نام رام رکھ کر کے تم سے رام کہلوا دیا کہ نہیں کہلوا دیا؟ اور تیرا نام اللہ کے نام پہ ہوگا تو بول ایڈوانی اور بھاجپا جب تیرا نام لے گا تو اللہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تیرا نام اگر عبد الرحمان ہوگا اور تو بس سنچالک ہوگا، ڈرائیور ہوگا، اور وہاں آواز لگے گی عبد الرحمان ڈرائیور اپنی گاڑی کا استھان جھان کر لائے، تو بولو پورے بس اڈے پر عبد الرحمان کا نام گونجے گا کہ نہیں گونجے گا؟ تیرا نام عبداللہ ہوگا اور تو ریل کا ڈرائیور ہوا، اور جب تجھے آواز لگے گی کہ عبداللہ ڈرائیور صاحب اپنی گاڑی چالو کریں، تو پورے ریلوے اسٹیشن پہ اللہ گونجے گا کہ نہیں گونجے گا؟ اپنے نام اللہ کے نام پر رکھ، اللہ کے نام پر رکھ۔ اللہ کے بعد سب سے اچھے رسول اللہ، انبیاء اللہ، اپنے بچوں کے نام اللہ کے نبی کے نام پر رکھ۔ آقا فرماتے ہیں جس کا نام میرے نام پر ہوگا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا یا خلیلی، اب جتنے خلیل نام کے ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہا تو کیوں کھڑا ہوا؟ او بھائی تو کیوں کھڑا ہوا؟ او تو کیوں کھڑا ہوا؟ کہ میرا نام خلیل، میرا نام خلیل، میرا نام خلیل، میرا نام خلیل، میرا نام خلیل۔ اللہ کہے گا میں تو خلیل ابراہیم کو بلایا تھا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، تینے خلیل کہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے بلایا تو ابراہیم کو تھا، لیکن جس کا نام میرے دوست کے نام پر ہو مجھے غیرت آتی ہے اپنے دوست کے ہم نام سے کہوں جہنم میں چلا جا، جاؤ میرے دوست کے ہم نام ہو تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ اور انبیاء اللہ کے بعد سب سے اچھے کون؟ اولیاء اللہ۔ لہذا اپنے بچوں کے نام اللہ کے ولیوں کے نام پر رکھ، بزرگوں کے نام پر رکھ۔ اللہ والوں کی نسبت تو خدا کی قسم جسے بھی مل جائے بیڑا پار ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سگے اصحاب کہف روزے چند پالنے کا گرفت مردم شد۔ ارے کتے نے اصحاب کہف، کتے نے اصحاب کہف کا دامن پکڑ لیا۔ حدیث میں آتا ہے یہ کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جب کتا جیسی حقیر مخلوق بھی اللہ والوں کا دامن پکڑ کر جنتی ہو سکتی ہے تو تم تو نبی کے غلام ہو، اگر ولیوں کا دامن پکڑ لو گے خدا کی قسم ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسبت کے صدقے میں تمہارا بیڑا بھی پار کرے گا۔ شان سے ان کا بدلہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔